محمد صادق صاحب ہے، ان کا کوئی سوال ہے، کوشچن ہے اور آڈیو میں ہے، اس لیے ان کی آڈیو سنیں گے، اس کے سوال کو سمجھیں گے، پھر اس کا جواب دیں گے۔ السلام علیکم حضرت، میرا سوال ہے کہ رمضان میں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا آج کتنے ہو سکتی ہے؟ جو رمضان میں روزے چھوٹ گئے کسی وجہ سے، تو آج جو نکلی روزہ ہے اس میں اس کی نیت کر سکتے ہیں کیا؟ اس کی قضا کر سکتے ہیں آج کے دن؟ جی، اگر ان کا سوال چونکہ شب برات سے متعلق تھا، 14-15 شعبان میں ان کا سوال آیا تھا اور وہ اسی سے متعلق سوال کر رہے ہیں کہ 15 شعبان کو کوئی نفل روزہ نہ رکھے، بلکہ اپنا رمضان میں کوئی چھوٹا ہوا روزہ اس کی قضا رکھ لے تو بالکل قضا رکھنا چاہیے۔ ہم لوگوں کا مزاج یہ بن چکا ہے اور بہت ہی غلط مزاج ہے کہ ہم فرائض کا اہتمام نہیں کرتے اور نوافل کو بہت اہتمام کے ساتھ اور بہت طاقت اور پاور اور زور اور شور کے ساتھ انجام دیتے ہیں، فرائض کی کوئی بھی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ تو ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا نہیں رکھتا، حالانکہ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا لازمی اور ضروری ہے اگر نفل روزے نہ رکھے جائیں، کیونکہ نفل روزہ کہتے ہیں اسے کہ جس کے رکھنے پر ثواب ہو اور نہ رکھنے پر کوئی گناہ نہ ہو، اور اگر رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے اگر آپ نے اس کی قضا نہیں کی تو وہ آپ پر لازمی ہوں گے، آپ کے ذمے میں باقی رہیں گے۔ اس لیے ہماری مائیں بہنیں عموماً دین سے دور ہیں اور ان کو یہی نہیں معلوم، یہ تو معلوم ہے کہ خاص ناپاکی والے دنوں میں روزہ نہیں رکھتے تو وہ روزہ چھوڑ دیتی، لیکن سالوں گزر گئے، کبھی انہوں نے ناپاکی کی حالت میں رمضان کے مہینے میں 6، 7، 8، 10، 9 جتنے روزے چھوٹے ہوتے ہیں ان کی قضا نہیں کرتی، حالانکہ ان کی قضا لازمی اور ضروری ہے۔ حتیٰ کہ شوال کے 6 روزے رکھنا یا اسی طریقے سے عرفے کے دن کا روزہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا یا عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا، یہ سارے مسنون روزے ہیں، لیکن اگر کوئی مسنون تاریخوں میں یعنی ان تاریخوں میں جس میں کوئی روزہ سنت ہے، اگر وہ سنت روزہ نہیں رکھتا بلکہ اپنا فرض چھوٹے ہوئے کی قضا رکھتا ہے تو یہ بہتر عمل ہے اور اس سے وہ فرض چھوٹے کی قضا سے وہ ادا ہو جائے گا۔ جی، یہ ایک صاحب ہے شاہد ملک، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب اس خواب کی تعبیر بتا دیجیے۔ ایک شخص ہے جو زندہ ہے، ابھی تک ہمارے گاؤں کا ہے، گاؤں سے باہر رہتا ہے، پہلے گاؤں میں رہتا تھا، اب نہیں رہتا ہے گاؤں میں۔ خواب میں نے ایسا دیکھا اس کے بارے میں جیسے اس کا انتقال ہوا ہو اور قبر سے باہر آیا اور بہت سارے لوگوں کے مجمع تھا، سب سے کہنے لگا کہ جب مجھ سے قبر میں فرشتوں نے سوال پوچھا تیرا رب کون ہے، مجھ سے بتایا نہیں گیا، پھر دین پوچھا گیا، مجھ سے کچھ نہ بتایا گیا، پھر میرے نبی کے بارے میں پوچھا تو مجھ سے کچھ نہ بتایا گیا اور کہہ کر واپس زمین کے نیچے چلا گیا۔ جی، اس خواب کی تعبیر یہی ہے، فکر آخرت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ جو شخص ابھی زندہ ہے اور اسی کو آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں اور وہ آپ کے گاؤں میں نہیں رہتا یا پہلے گاؤں میں رہتا تھا، تو وہ شخص جو ہے اگر دیندار ہے تو اس کی لائف میں کوئی گناہ ایسا ہو رہا ہے جو اس کی آخرت کو بگاڑ رہا ہے، اور اگر جس شخص کو خواب میں دیکھا ہے وہ شخص دیندار نہیں ہے، شریعت پر عمل پیرا نہیں ہے، آخرت کو بھول کر زندگی گزار رہا ہے، تو اس کے لیے تنبیہ ہے کہ وہ شخص اپنی آخرت کی فکر کر کے آخرت والے عمل کرے۔ آپ کے اگر اس سے تعلقات ہیں تو آپ اس کو نصیحت کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ شخص ایسا ہے جس کو آپ اپنے سے اچھا سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو اس سے کم سمجھتے ہیں،
تو یاد رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پر جو بخشش ہوگی وہ کسی عہدے کی وجہ سے نہیں، عزت کی وجہ سے نہیں، خاندان کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کے ہاں تو جو قابل قبول چیز ہے، معیار ہے، وہ اعمال ہے۔ جو تم میں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین ہوگا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں سب سے معزز باعزت اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، یعنی اللہ کے خوف سے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے والا ہو۔ بہرحال یہ خواب اس بات کی تعبیر ہے کہ آپ بھی فکر آخرت کریں۔ آپ کی لائف میں اگر کوئی ایسی چیزیں چل رہی ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، آپ ان سے باز آ جائیے اور اللہ سے توبہ تلافی کیجیے اور ان چیزوں کو چھوڑ دیجیے۔ جی یہ جو ہے خان آصف ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب صلاۃ التسبیح پڑھنے کا یہ طریقہ صحیح ہے؟ انہوں نے ایک پوسٹ بھیجی ہے اور اس پوسٹ میں صلاۃ التسبیح کے پڑھنے کے طریقے بتائے گئے۔ تو دیکھیے کہ صلاۃ التسبیح کے پڑھنے کے دو طریقے ہیں۔ عام طور پہ کسی کو ایک طریقہ معلوم ہوتا ہے، کسی کو دوسرا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ جب وہ آمنے سامنے ہوتے ہیں اور وہ اپنا مذاکرہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں تو اس طریقے سے پڑھتا ہوں، وہ کہتا نہیں میں اس طریقے سے پڑھتا ہوں، وہ کہتا ہمارے مولانا صاحب نے اس طریقے سے بتایا تھا، یہ کہتا ہے کہ نہیں ہمارے مولانا صاحب نے اس طریقے سے بتایا تھا۔ تو دونوں کو کنفیوز ہو جاتا ہے کہ صلاۃ التسبیح کیسے پڑھی جائے۔ تو اس کنفیوژن کو دور کرنا ہے تو اس کے لیے یہ سمجھنا پڑے گا کہ صلاۃ التسبیح پڑھنے کے، صلاۃ التسبیح کی نماز کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو وہ ہے جس میں قیام کی حالت میں 25 مرتبہ پڑھا جائے گا، یعنی آپ نے نیت باندھی، سمجھ میں آئی، اللہ اکبر سبحانہ پڑھ کے 15 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا، پھر اس کے بعد الحمد شریف پڑھی، سورت پڑھی، اور پھر اس کے بعد 10 مرتبہ پڑھا۔ کتنے ہو گئے؟ 15 10 25 ہو گئے۔ پھر 10 رکوع میں، 10 رکوع سے اٹھ کر قومے میں، پھر 10 سجدے میں، پھر 10 سجدے سے اٹھ کر جلسے میں، پھر 10 دوسرے سجدے میں، اس طریقے سے کل 75 مرتبہ ہو جائے گا۔ پھر جب کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہوتے ہی پہلے 15 مرتبہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ کوئی سورت پڑھیں گے، پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ تو بہرحال اس طریقے میں یہ کیا ہے، قیام کی حالت میں 25 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھا جا رہا ہے، اور ہر رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد کہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ تو پہلا طریقہ۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ قیام کی حالت میں 15 مرتبہ پڑھیں، الحمد پڑھ لیں، ثنا پڑھیں، الحمدللہ الحمد شریف پڑھیں، سورت پڑھیں، پھر 15 مرتبہ پڑھ لیں، پھر رکوع میں جا کے 10 مرتبہ، پھر رکوع سے اٹھیں گے قومے میں 10 مرتبہ، پھر پہلے سجدے میں 10 مرتبہ، پھر جو ہے پہلے سجدے کے اٹھ کر بیٹھیں گے یعنی جلسے میں 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے سے اٹھ کر بیٹھنا ہے، کھڑے نہیں ہونا بلکہ اٹھ کر بیٹھ جائیں گے، پھر 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے، اور جب 10 مرتبہ تیسرا کلمہ ہو جائے گا تو بغیر اللہ اکبر کہے ہوئے قیام کی طرف، دوسری رکعت کے قیام کی طرف کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اس طریقے میں قیام کی حالت میں 15 مرتبہ پڑھا گیا، اور ہر رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کر کیا ہے 10 مرتبہ کلمہ پڑھیں گے، پھر جا کے قیام کی طرف کھڑے ہوں گے۔ تو دونوں طریقے حدیث سے ثابت ہیں۔ جی یہ ایک سوال ہے، ایک بھائی کا یہ کہہ رہا ہے السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال سنتوں کی نیت کیسے بنتی ہے؟ سوال سنتوں کی نیت کیسے بنتی ہے؟ لیکن نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ میں 4 رکعت سنت پڑھ رہا ہوں، 2 رکعت سنت پڑھ رہا ہوں، بس یہ کافی ہے۔ لیکن زبان سے کہہ لینا بہتر ہے، ضروری اور لازمی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت
नमाज सुन्नत वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा किबले की तरफ, अल्लाह अकबर, ये सुन्नत की नियत है, इसमें वक्त भी नहीं लगाएंगे। बाद लोग परेशान हैं, हैरान हैं कि वक्त कौन लगाया जाएगा, तो यकीन जानिए सुन्नतों में कोई वक्त नहीं लगाया जाता, क्योंकि सुन्नत उसी नमाज के ताबे होती है जिस नमाज के साथ वो होती है, जिस नमाज के पहले या बाद में होती है। इसलिए जो है सुन्नतों की कज़ा भी नहीं है, तो सुन्नतों में वक्त नहीं लगाया जाएगा। और कोई लगाना चाहे जोहर की सुन्नत पढ़ा जोहर कह ले तो कोई हर्ज की भी बात नहीं है, परेशान होने का बहरहाल लाजमी नहीं है। इसी तरीके से दूसरा तरीका, नियत करता हूं मैं 2 रकात या 4 रकात सुन्नत मौक़दा या गैर मौक़दा वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा किबले की तरफ, अल्लाह अकबर, ये हो गई नियत। इसी तरीके से नियत करता हूं 2 या 4 रकात सुन्नत रसूलुल्लाह की वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा किबले की तरफ, अल्लाह अकबर, बिल्कुल सही है। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि सुन्नत रसूलुल्लाह के वास्ते पढ़ी जाती है और वो सुन्नतों की नियत ये कहकर बांधते हैं कि नियत करता हूं या करती हूं 2 रकात या 4 रकात सुन्नत रसूलुल्लाह के वास्ते, मुंह मेरा किबले की तरफ, अल्लाह अकबर, तो यकीनन ये गलत है, क्योंकि सारी इबादत अल्लाह के लिए है। प्यारे आका मेराज पर गए थे, अल्लाह के सामने तोहफा दिया और कहा अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, कि मेरी और मेरी उम्मत की सारी ज़बानी, बदनी और माली इबादत अल्लाह के लिए है। तो सारी इबादतें अल्लाह के लिए, चाहे वो सुन्नत हो, चाहे फर्ज हो, चाहे वाजिब हो, चाहे वो नफल हो। हाँ, अलबत्ता ये है सुन्नत उसको इसलिए कहते हैं कि प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अल्लाह की इबादत करना, इसको सुन्नत रसूल कहते हैं। जी, ये सवाल है अजरा जुबैर खा, ये कह रहे हैं अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, आपने कायदे अखीरा में अत्तहियात के दुरूद शरीफ, फिर उसके बाद कुरान में या हदीस में आई हुई दुआ को मांग सकते हैं, अपनी जुबान में नहीं मांग सकते। तो अगर कोई कायदे अखीरा में अत्तहियात के बाद दुरूद शरीफ पढ़े, फिर उसके बाद दुआए मासूरा पढ़े अपनी जुबान में, या बुजुर्गान दीन से जो दुआ साबित हैं, तो अगर मांग ले तो नमाज फासिद हो जाएगी। देखिएगा, मैंने कहा था नमाज के नफल हो सुन्नत हो, नमाज में के आखिरी कायदे में अत्तहियात तशहुद का पढ़ना वाजिब है, फिर उसके बाद दुरूद शरीफ, और दुरूद शरीफ के बाद दुआए मासूरा। दुआए मासूरा वो दुआ कहलाती है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो और हदीस में उसका जिक्र मिलता हो, उसे दुआए मासूरा या मुनाजात मकबूल वगैरह या मकबूल दुआएं कहते हैं। वो मांग सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जैसे रब्बना आतिना फिद दुनिया, अल्लाहुम्मा इन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। इसी तरीके से अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन व ला यग़फिरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत फ़ग़फ़िरली। तो इस तरीके से अगर जो है मांगा जाए तो नमाज हो जाएगी और इसकी इजाजत भी। लेकिन अगर कोई कायदे अखीरा में अत्तहियात पढ़ने के बाद, दुरूद शरीफ और दुआए मासूरा पढ़ने के बाद अपनी ज़बान में दुआ करे, अल्लाह हमें बहुत सारा दे दे, अल्लाह हमारा फला से फला जगह पर रिश्ता हो जाए, अल्लाह हमारे घर की परेशानियां दूर हो जाए, अल्लाह ये हो जाए, अल्लाह, तो ये कलाम कर रहे हैं, अपनी ज़बान में बात कर रहे हैं। और इस तरह नमाज की हालत में कलाम करना, ऐसे जुमले अदा करना जो गुफ्तगू हो और जो बातचीत हो, तो उससे नमाज फासिद हो जाएगी, क्योंकि नमाज में कलाम और बातचीत करने से नमाज में खराबी आ जाती है। लिहाजा नमाज को दोबारा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नमाज से बाहर कायदे अखीरा तो हो गया, लेकिन नमाज से बाहर
نکلنا لفظ سلام کے ساتھ جو کہ واجب ہے، اس واجب کے ادا کرنے سے پہلے جو ہے نماز کے اندر مفسد ایک فعل پایا گیا، مفسد صلاۃ ایک فعل پایا گیا، اس لیے نماز جو ہے فاسد ہو جائے گی، دوبارہ سے پڑھنا پڑے گی۔ جی یہ مولانا عامل صاحب قاسمی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب محترم جناب حضرت مولانا مفتی ندیم اختر صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا گزارش یہ ہے کہ مندرجہ ذیل مسئلے کے سلسلے میں جواب مطلوب ہے۔ مسئلہ یہ کہ ایک کولڈ اسٹوریج ہے، 3 حضرات اس میں شریک ہیں، اس کے نفع کو 25% یا 40% نقصان ہونے کی صورت میں بھی متعین کر سکتے ہیں، نہیں بالکل۔ دیکھیے جو آمدنی ہے اس آمدنی کی جو ہے 3 جو پارٹنر ہیں وہ متعین کر لیں کہ بھئی اگر نقصان ہوگا تو وہ بھی اپنے جو ہے فیصد کے حساب سے، پرسنٹ کے حساب سے سب پر بانٹا جائے گا، اور اگر نفع ہوتا ہے تو وہ منافع اور نفع بھی جو ہے اسی متعینہ فیصد جو معاملات کرتے وقت طے کیا گیا تھا اسی کے مطابق کو اگر کیا جائے تو اس طرح سے کاروبار کرنا، پارٹنری میں بزنس کرنا، جسے مضاربت بھی کہتے ہیں یا اور بھی چیزیں ہیں، تو یہ صورت جائز ہے، درست ہے۔ یہ محمد اعظم ہے آگرہ سے، انہوں نے ایک پوسٹ بھیجی ہے اور کہہ رہے ہیں یہ پوسٹ کیسی ہے اس کو ذرا بتا دیجیے گا۔ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں یہ پوسٹ کیا ہے۔ اس پوسٹ میں شادی کرنا، بچے پیدا کرنا اور انہیں پالنا کوئی بڑا کام نہیں ہے، یہ تو غیر مسلم بھی کر رہے ہیں، جانور اور پرندے بھی کرتے ہیں۔ مسلمان ماں باپ کی حقیقی ذمہ داری اپنی اولاد کو دین کی تربیت دینا ہے، اسلام والا ماحول فراہم کرنا تاکہ اپنے بعد ایمان والی نسلیں چھوڑ جائیں۔ بروز قیامت ایک بڑا سوال آپ کی اولاد کے متعلق بھی پوچھا جائے گا۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا بات، یہ بات صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک اپنے ماتحت اور اپنے انڈر میں رہنے والے لوگوں کے لیے نگراں ہے، ذمہ دار ہے، اور اس سے اللہ رب العزت اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے گا۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ بلا شبہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے، یعنی آزمائش ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو نیک اور صالح اگر چھوڑا جائے تو یہ صدقہ جاریہ میں آ جاتی ہے اور ماں باپ کی مغفرت کا ذریعہ بنتی ہے، اور اگر اولاد کو تعلیم اور تربیت سے کاٹ دیا جائے، ان کے حق ادا نہ کیے جائیں، تو یہی اولاد آخرت میں برود قیامت جو ہے پکڑ کا ذریعہ بنے گی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن میں ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو آگ سے بچاؤ، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ سے جس کا ایندھن پتھر اور آدمی ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا کی تفسیر کرتے ہیں عَلِّمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَدِّبُوا أَوْلَادَكُمْ، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو علم دین سکھلاؤ اور ان کو ان کی تربیت کرو، ان کو ادب سکھاؤ۔ یعنی علم یہ سکھانا ہے کہ دن رات میں نماز 5 وقت کی فرض ہے، سال میں رمضان کا روزہ فرض ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے، کسی کی غیبت نہیں کرنا ہے، تو جھوٹ نہیں بولنا، بلا وجہ کسی کو نہیں ستانا ہے۔ یہ دین ہے، یہ علم ہے، یہ تعلیم ہے، اور پریکٹیکلی اس کی لائف میں یہ چیز لانا، اس کو 5 وقتہ نماز کا پابند بنانا، رمضان آتے ہی روزے رکھنے کا اس کو عادی بنا دینا، سچ بولنے کا خوگر بنانا، کسی کے ساتھ دغا فریب نہ کرنے کا اس کے لیے اس کو تیار کر لینا، اس کو کیا ہے بہت اچھا ایک مثالی مسلمان بنانا، اللہ کے رسول کی اخلاق اور اسلامی اخلاق سے اس کو مزین کر دینا، سجا دینا، یہ تربیت ہے۔ تعلیم اور تربیت دونوں ہی ضروری ہے۔ اگر اولاد کو تعلیم اور تربیت دونوں دی گئی
تو یقین جانیے یہ اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی. تو یہ پوسٹ بالکل صحیح ہے. جی یہ وسیم آفات ہیں، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طلاق کی عدت میں عورت گھر کے چوکھٹ پر کھڑی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ کھلے میں آ کر سب لوگ اسے دیکھ رہے ہوں اور غیر محرموں کو وہ دیکھ سکتی ہے یا نہیں؟ گھر میں غیر محرم آ جا سکتے ہیں، اس کی مکمل رہنمائی کریں. اور اسی طریقے سے جو ہے یہ کہا ہے کہ ہمارے یہاں پر ایک مفتی صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ لڑکی کی طلاق ہوئی ہے تو گھر میں سب لوگ آ جا سکتے ہیں، صرف وہ لڑکی باہر نہیں نکل سکتی. تو اس کا بہن بہنوئی اور دوسرے لوگ آ رہے ہیں پوری وضاحت کر دو تو سمجھنے میں آسانی ہو. دیکھیے طلاق کی عدت، طلاق ہو جانے کے بعد یا وفات کی عدت شوہر کے انتقال پر جو سوگ کے طور پر عدت گزاری جاتی ہے. اب عدت وفات 4 مہینے 10 دن ہے. اگر متوفہ عنہا زوجہا یعنی وہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے وہ اگر حاملہ نہیں ہے، پریگننٹ نہیں ہے، تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے. اسی طریقے سے وہ عورت جس کو طلاق دے دی گئی ہے اور مطلقہ طلاق یافتہ عورت حاملہ نہیں ہے تو اس کی عدت جو ہے 3 حیض ہے. اور یہ عدت شریعت میں کیوں رکھی گئی ہے؟ اس کے 2 ریزن. ایک ریزن تو یہ ہے کہ رشتہ نکاح طلاق کے ذریعے سے ختم ہو یا موت کے ذریعے سے ختم ہو. اس رشتہ نکاح کے ختم پر اظہار غم اور اظہار افسوس کے لیے ایک ریزن. دوسرا ریزن یہ کہ میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں تو اس آپسی ملاپ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ مرد کا نطفہ اس عورت کے رحم میں موجود ہو. ان دونوں باتوں کو کلیئر کرنے کے لیے کہ بھائی کچھ دنوں میں لوگ چاہے وہ سنگار نہ کرے، بناؤ سنگار نہ کرے، گھر سے باہر بلا ضرورت نہ نکلے اور جو ہے آنا جانا ادھر نہ ہو، دوسرے مرد سے نکاح نہ کرے. یہ اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ اس کو رحم مادر جو ہے وہ بالکل کلیئر ہو جائے، صاف ہو جائے، یہ پروف ہو جائے کہ مرنے والے یا طلاق دینے والے شوہر کا نطفے سے اس کا رحم خالی ہے. دوسرا یہ ہے کہ سماج میں، معاشرے میں، رشتہ داروں میں یہ پتہ لگ جائے کہ بھائی ان کے یہاں پر ان کو اپنے رشتے نکاح کے ختم ہو جانے پر غم اور افسوس ہے. جب یہ سمجھ لیا آپ نے تو اس صورت میں شریعت عدت کہتی ہے اور عدت واجب ہے. بعض لوگوں نے عدت کو ختم کرنے کے لیے اپنی طرف سے ہیلے اور بہانے تلاش کر لیے ہیں کہ میت کے ساتھ 4 قدم نکل لیا جائے تو عدت وفات ختم ہو جاتی ہے. اور اسی طریقے سے عدت طلاق بھی نہیں کی جاتی ہے اور اس کے لیے بہانے تراشے جاتے ہیں کہ ہم پہ نہیں بیٹھا جائے گا اور یہ وہ. دراصل عدت کو ہم نے سمجھا ہی نہیں. عدت کو بعض مرتبہ جو ہے مشکل سمجھا جانے لگا کہ عدت کے لیے کسی گھر کے خاص کونے میں بیٹھے رہنا اور وہاں سے نہ اٹھنا، نہ اوپر جانا، نہ نیچے جانا، نہ آسمان کا دیکھنا، نہ کسی سے بات کرنا، موٹی سی چادر چہرے پہ ہمیشہ ڈالے رکھنا، یہ ساری عدت کی پابندیاں ہمارے معاشرے میں سمجھی جاتی ہیں. اور شریعت میں ایسا کچھ نہیں. شریعت میں یہ ہے کہ بھئی اپنے گھر میں رہیں، پورا گھر پورا مکان جہاں چاہیں آئے جائے پورے گھر میں، چھت پہ بھی جا سکتے ہیں، آسمان بھی دیکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. ہاں البتہ یہ ہے کہ بناؤ سنگار نہیں کرنا ہے. اور پردے کا جو حکم ہے وہ چونکہ عام حالت میں بھی ہے، عدت میں وہی حکم ذرا اور سختی کے ساتھ آ جاتا ہے کہ غیر محرموں سے اور جو ہے اجنبیوں سے آمنا سامنا نہ ہو، ہنسی مذاق ٹھلے نہ ہو، گفتگو نہ ہو. یہ اس لیے رکھا گیا ہے. اب اگر وہ خاتون جن کو طلاق دی گئی ہے وہ گھر کی چوکھٹ پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، اجنبی مرد ان کو دیکھتے ہیں اور وہ اجنبی مردوں کو دیکھتی ہیں، تو یہ بے حیائی بھی ہے
اور یہ قطعاً جائز بھی نہیں ہے، نہ عدت سے پہلے جائز ہے اور نہ ہی یہ چیزیں عدت کے اندر رہتے ہوئے جائز ہیں، کیونکہ اگر یہ جو ہے عدت کی پابندیوں کا لحاظ نہیں کیا جائے گا تو خود عورت کی ذات ہی متہم ہوگی اور داغدار بنے گی کہ یہ دیکھو اس کو تو اپنے شوہر کے مر جانے کا اور اس کو اپنے رشتے نکاح کے ختم ہونے کا ذرا سا بھی افسوس نہیں ہے، شاید یہ چاہتی ہوگی، اسی کی غلطی ہوگی، اسی کی کمی ہوگی جو اس کے شوہر نے اس کو طلاق دی ہے، اور جو ہے یہ جو ہے اس رشتے نکاح کے ختم ہو جانے پر بہت زیادہ خوش ہے۔ اس طرح کے الزامات ہمارا معاشرہ اور سماج جو ہے دے سکتا ہے، اور آج کل لوگوں کا حال بھی ہے، ہاتھوں میں طنز کے پتھر ہیں، زبان پر طعنوں کے تیر ہیں، اور آنکھوں میں جو ہے طعنے اور طنز اور حقارت کے نشتر ہیں۔ اس معاشرے اور سماج میں ہم رہ رہے ہیں، وہاں پر یہ جو ہے تمام طرح کے جو ہے الزامات لگ سکتے ہیں۔ تو عورت کی حفاظت، تحفظ، اس کی عظمت اور وقار کے بقا کے لیے شریعت نے عدت کا حکم دیا ہے، اور اسی طریقے سے اگر شریعت میں عدت کے دوران دی گئی پابندیوں کا لحاظ نہ کیا جائے اور آنا جانا ہو، یہاں وہاں ہو، اجنبیوں سے ملنا ہو، اور اس صورت میں 2 یا 4 مہینے میں بچہ ظاہر ہو جائے پیٹ میں، حالانکہ وہ حقیقت میں اس طلاق دینے والے مرد کا نطفہ ہے یا اس انتقال ہو جانے والے مرد کا ہی نطفہ ہے، لیکن سماج میں اور سوسائٹی میں اس عورت کا جینا حرام ہوگا، اس پہ الزام لگائے جائیں گے، اس کے کردار پر انگلی اٹھائی جائے گی، اس کو بچلی کا کیا ہے لقب دے دیا جائے گا، اس بچے کو جو کہ واقعی حلالی ہے لیکن عدت میں جو شرعی پابندیاں ہیں اس کا لحاظ نہ کرنے کی وجہ سے اس ہونے والے بچوں کو لوگ حرامی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے جو ہے مکمل عدت کی پابندیاں کرنی چاہیے۔ جن مفتی صاحب نے یہ کہا ہے کہ طلاق یافتہ عورت گھر میں رہ سکتی ہے، باہر سے آئیں جائیں، اجنبی آئیں، محرم آئیں، غیر محرم آئیں، وہ کسی ایک جگہ بیٹھے ہوں یا ان کے آنے پر کسی محرم کے آنے پر یا غیر محرم کے آنے پر اپنے آپ کو پردے میں کور کر لیں، یہ بہت آسان طریقہ ہے۔ بہرحال عدت ضروری ہے، اور عدت میں باہر چوکھٹ پر آ کر کھڑے ہو جانا قطعاً جائز اور درست نہیں ہے۔ یہ وسیم آفات بہنیں یہ کہہ رہی ہیں اپنے شاگردوں کو جمع کر کے شب برات میں دعا کروا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے گا، اجتماعی دعا کرنا، سب مل کر دعا کرنا کہ ایک شخص دعا مانگے اور بقیہ تمام لوگ اس دعا پر آمین کہیں، تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ یہ دعا اس طرح کی حدیث سے ثابت ہو، مثال کے طور پر بارش طلبی کی جو نماز ہوتی ہے جسے نماز استسقاء کہتے ہیں، اسی طریقے سے دعائے قنوت ہے، قنوت نازلہ کے موقع پر امام جو ہے قنوت نازلہ پڑھتا ہے، مقتدی آمین کہتے ہیں، تو اس کے تو شرعی طور پر جائز ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان جگہوں میں دعا مانگنا ثابت نہ ہو، مثال کے طور پر فرض نمازوں کے بعد، میت کو دفن کرنے کے بعد، اسی طرح میدان عرفہ میں یا اس کے علاوہ دوسرے مقامات پر، تو اس کا یہ حکم ہے کہ اگر کبھی کبھار ایسی دعا مانگ لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسے مستقل طور پر عادت بنا لینا یا اس کو لازمی اور ضروری سمجھ لینا یہ بدعت ہے۔ بہرحال تعلیم کی غرض سے کبھی شاگردوں کو یا بہت سے عوام الناس کو اجتماعی دعا کروا دی جائے تو جائز ہے، درست ہے، لیکن یہ اسی صورت میں جبکہ اس کو لازمی اور ضروری نہ سمجھا جائے۔ وسیم آفات بہن ہیں، ان کا سوال ہے دیور حافظ قرآن ہو اور اس کے پیچھے بھابھی تراویح پڑھ سکتی ہے، ساس نند ساتھ میں ہو، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو دیکھیے گا، اگر مرد گھر میں تراویح کی امامت کرے اور اس کے پیچھے کچھ مرد ہوں اور گھر کی کچھ عورتیں پردے میں اس
مرد تراویح پڑھانے والے کی اقتداء میں ہوں، باہر سے عورتیں نہ آئی ہوں اور امام عورتوں کی امامت کی نیت کرے تو یہ نماز شرعاً درست ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ اور اگر امام تنہا ہو اور پیچھے تراویح پڑھنے والی مقتدیہ سب عورتیں ہوں اور عورتوں میں امام کی کوئی محرم خاتون یا بیوی نہ ہو یا جماعت میں مرد بھی ہوں لیکن عورتیں باقاعدہ اہتمام سے باہر سے آتی ہوں تو ایسی صورتوں میں امام کے لیے عورتوں کی امامت کرنا مکروہ ہوگا، لہذا ایسی صورت سے مکمل پرہیز کیا جائے۔ لیکن چونکہ یہاں پر دیور حافظ قرآن ہیں لیکن وہ اور جو ہے اس کے پیچھے بھابھی ہیں، تراویح پڑھنے والی ہیں جو کہ غیر محرم، لیکن اس کی ماں، ساس اور نندے جو بہنیں ہیں تو اس صورت میں تراویح پڑھ سکتی ہیں بھابھی دیور کے پیچھے، جبکہ دیور کے اور بھائی اور یعنی بھائی ہوں، والد ہوں اور جو ہے اس کے گھر میں ساس ہوں، نندے ہوں تو ایسی صورت میں جماعت کے ساتھ تراویح پڑھ لی جائے تو جائز ہے، درست ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وسیم آفت کہہ رہی ہیں کیا چاشت اشراق کی نماز 4 رکعت ایک سلام سے پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، دیکھیے گا اشراق کی جو رکعتیں وہ 4 ہیں اور چاشت کے بارے میں 12 بھی ہیں، 8 بھی ہیں، 4 بھی ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ 4 رکعت یا 8 رکعت چاشت کی پڑھ لیں، اشراق بھی 4 رکعت ہیں لیکن 2 رکعت کر کے پڑھنا افضل ہے، اور اگر ایک سلام کے ساتھ 4 رکعت بھی پڑھ لی جائے تو جائز ہے، لیکن اولا اور بہتر یہی ہے کہ دن کے نوافل جو ہے 2 رکعت کر کے پڑھے جائے۔ یہ وسیم آفات بہنیں یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ حاملہ عورت کے روزے کی حالت میں پورے دن تھوڑی تھوڑی قے ہو جائے تو روزہ ہوگا یا نہیں، اور قے منہ بھر کر ہو جائے تو؟ دیکھیے گا وامٹ، الٹی، قے یہ جو ہے اس کا روزے سے کوئی کنیکشن نہیں۔ روزے کی حالت میں وامٹ، الٹی اور قے چاہے تھوڑی ہو چاہے منہ بھر کر ہو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں روزہ ٹوٹتا ہے کہ روزے کی حالت میں جان بوجھ کر حلق میں منہ میں ہاتھ ڈال کر یا حلق میں ہاتھ ڈال کر جان بوجھ کر قصدن وامٹ کرنا، الٹی کرنا، قے کرنا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر روزے کی حالت میں خود بخود وامٹ ہو، قے ہو، الٹی ہو، چاہے تھوڑی ہو چاہے منہ بھر کر ہو یا ایک کھٹی ڈکاریں ہو، اس سے روزے میں ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں آتا، روزہ جو کا تو برقرار رہتا ہے، روزے میں کوئی نقص نہیں آتا۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ وامٹ اور قے منہ بھر کر ہو یا تھوڑی تھوڑی ہو تو اس کا تعلق وضو سے ہے۔ اگر منہ بھر کر ہو، منہ بھر کر وامٹ وہ کہلاتی ہے جو روکے سے نہ روکے، ایک دم سے آئے پریشر کے ساتھ اور ناک سے بھی آنسو اور ناک سے بھی پانی نکلے اور آنکھوں سے آنسو نکلے، اسے منہ بھر کر کہتے ہیں۔ تو اگر وامٹ اور قے منہ بھر کر ہوتی ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور تھوڑی تھوڑی ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ لہذا روزے کی حالت میں حاملہ ہو یا غیر حاملہ ہو، اگر کسی روزے دار کو وامٹ ہو چاہے تھوڑی ہو چاہے منہ بھر کر ہو، اس کے روزے میں کچھ فرق نہیں آئے گا۔ یہ عمران علی گڑھ سے ہیں، ان کا سوال آڈیو میں ہے، سنتے پھر جواب دیں گے۔ السلام علیکم بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں چہرے پہ میٹ کچھ بھی لگا جیسے کہ دودھ، ایلو ویرا وغیرہ تو لگا سکتے ہیں روزے؟ جی روزے کی حالت میں چہرے پر کریم یا دودھ یا ایلو ویرا یا کوئی بھی ماسک وغیرہ مساج کے لیے لگانا چاہے تو لگا سکتے ہیں، روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ روزے میں کریم بھی لگا سکتے ہیں، ویسلین بھی لگا سکتے ہیں، تو چہرے پر اور بھی کچھ آپ کو مساج کے طور پر یا بطور دوا کچھ بھی لگانا ہے تو لگا سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ عمران علی گڑھ سے ہیں، ان کا سوال آڈیو میں سنتے پھر اس کے بعد جواب دیں گے۔ السلام علیکم بھائی کے کتے نے کاٹ لیا ہے، کیا وہ روزہ رکھ کر انجیکشن لگوا سکتے ہیں؟ جی روزے کی حالت میں انجیکشن لگوایا جا سکتا ہے،
اور روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا. روزے کو نہ چھوڑا جائے. اگر انجیکشن لگوانا ہے تو لگوا سکتے ہیں, نسوں میں ہو یا گوشت میں ہو, کسی بھی طریقے سے انجیکشن اگر روزے کی حالت میں لگوا لیا جائے گا تو روزے میں کوئی نقص اور کمی نہیں آئے گی, روزہ بدستور باقی رہے گا. یہ مولانا عالم صاحب ہیں, ان کا کوئی سوال ہے لیکن آڈیو میں ہے, اس کو سنتے پھر جواب دیں گے. السلام علیکم. حضرت ایک خواب دیکھا ہے جو کافی پریشان حال ہے. آدمی نے کہا ان سے کہ ذرا پوچھ کے بتاؤ تو. مطلب یہ ہے کہ صبح سحری کھانے کے بعد فجر کی نماز کے بعد جو ہے نا سو گیا. سونے کے بعد جو ہے نا خواب میں یہ دیکھ رہا ہے کہ جو ہے نا گھر کی بیوی جو ہے ان کی جو کسی اور مرد کے ساتھ جینا خوری میں مخلوط ہے. اس نے دیکھ لیا اور جب وہ بات سامنے آئی تو اگلے کو بتایا تو عورت شرمندہ ہے. اس خواب کی تعبیر کچھ بنے گی یا ایسے آدمی دیکھا جائے؟ یہ ہے کہ آپس میں اختلاف بھی خوب رہتا ہے دونوں کو. تو ذرا جو بھی ہو ذرا بتائیے گا, بتائیں نکال دیں خواب کی تعبیر. دیکھیے گا, آپ یہ سمجھ لیجیے گا کہ مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. یعنی مومن کو جو خواب میں نظر آتا ہے کبھی کبھی وہ مبشرات ہوتے ہیں. یعنی خواب میں کسی بھی چیز کے خوشخبری دی جاتی ہے یا کسی عمل یا بدکاری پر یا گناہ پر تنبیہ کی جاتی ہے, یا مستقبل میں ملنے والی کوئی خوشی ہے یا راحت ہے اس کی خوشخبری دی جاتی ہے اشاروں کے ذریعے سے خواب میں. لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ کون سے خواب من جانب اللہ ہوتے ہیں اور کون سے خواب ہماری ذہنی سوچ اور شیطانی خیالات کی وجہ سے ہوتے ہیں. وہ خواب جو فجر سے پہلے دیکھے جائے وہ یقیناً من جانب اللہ ہوتے ہیں, ان کی کچھ نہ کچھ تعبیر ہوتی ہے اور اہل علم اور متبع شریعت علماء سے اس کی تعبیر معلوم کرنا چاہیے. اور وہ خواب جو رات کے شروع حصے میں یا دن میں سوتے ہوئے یا پھر فجر کے بعد دیکھے جائیں تو ان خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی, یہ ہمارے سوچوں کا نتیجہ ہوتا ہے. اب چونکہ جیسے دونوں میاں بیوی کے بارے میں دیکھا کہ دونوں میں اختلاف بہت زیادہ رہتا ہے, تو شوہر نے اپنے سحری کے بعد فجر کی نماز پڑھی اور فجر کے بعد سو گئے, اور سونے پر انہوں نے خواب دیکھا کہ میری بیوی کسی غیر مرد سے تعلق میں ہے, سبند میں ہے, زنا کر رہی ہے, اس میں مبتلا ہے, اور انہوں نے رنگے ہاتھ پکڑا ہے, اور پھر اس کے بعد بیوی شرمندہ بھی ہے. اس طرح کا خواب دیکھ کے وہ بڑے پریشان ہیں. تو ان کا میسج یہ ہے, ان کے بارے میں بتانا یہ ہے کہ ان کے اس خواب کی کوئی بھی تعبیر نہیں. یہ صرف جو میاں بیوی میں مس انڈرسٹینڈنگ ہے, اختلافات ہیں, ان اختلافات کی بنیاد پر جو ذہنوں میں سوچا ہوا ہے, جیسا گمان کر لیا ہے, وہ خواب بن کے نظر آ گیا ہے اور اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے. کیونکہ یہ تعبیر کے اصولوں میں سے ایک اصول پر یہ خواب کھرا نہیں اتر رہا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو خواب دیکھا ہے وہ فجر کے بعد دیکھا ہے, اور رمضانوں میں تو عموماً سحری کھائی ہوتی ہے, نماز پڑھی اور یوں جو ہے سو گئے, تو اس میں پیٹ کی خرابی کی وجہ سے بھی کبھی کبھی خواب نظر آ جاتے ہیں. بہرحال اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے, بلکہ کیا ہے, اپنی بیوی کو یہ پورا توجہ دیں, اس کے حقوق کی ادائیگی کریں, اختلافات سے بچیں اور آپسی زندگی کو محبت کے ذریعے سے خوبصورت بنائیں. یہ صاحب عالم قریشی ہیں, یہ پوچھ رہے سوال, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات زندگی میں اذان دی ہے؟ جی ہاں, پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً اذان دی ہے. چنانچہ حضرت حسن اور حضرت حسین جو جگر گوشہ فاطمہ ہیں, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ, ان دونوں شہزادوں کے کانوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی ہے, اور دیگر بچوں کے کانوں میں بھی اذان دی ہے. البتہ رہا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نماز کے لیے بھی اذان دی ہے, تو جواب یہ ہے کہ جی ہاں,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے بھی اذان دی ہے۔ ایک مرتبہ آپ سفر میں تھے اور اس دوران سفر اذان نماز کا وقت ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی اور پھر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو آپ نے نماز پڑھائی۔ تو گویا کہ اللہ کے رسول نے مطلق اذان بھی دی ہے اور اللہ کے رسول سے اذان کا ثابت ہونا قطعی ہے، اور نماز کے لیے بھی اذان دینا پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث شریف سے ثابت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں اور امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کے لیے اذان دینا ثابت ہے۔ یہ صادق عباس ہیں، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، آپ سے ایک مشورہ کرنا ہے۔ الخیر بینک لون دے رہی ہے، کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ مجھے بتاؤ۔ اسلامک بینک اس کو بتا رہے ہیں۔ دیکھیے الخیر بینک ہو یا کوئی اور بینک ہو، وہ جو ہے سود جو دے رہے ہیں، لون دے رہے ہیں، سود کرتے ہیں، لون کہتے ہیں سودی قرض کو، بینک سے ملنے والا جو قرض ہوتا ہے وہ سودی قرض ہوتا ہے، یعنی 50,000 لیے ہیں تو آپ کو 60,000 قسطوں کی شکل میں ادا کرنے ہوتے ہیں بینک کو، اسے لون کہتے ہیں، سودی قرض بھی کہتے ہیں۔ تو سودی قرض اور بینک سے لون لینا جائز نہیں ہے۔ اب کوئی بھی اسلامک بینک ہو، ٹائٹل اسلامک بینک کا ہوتا ہے، لیکن ساری دنیا کے بینک جو ہیں ان کا جو نظام اور سسٹم ہے وہ سود پر ہے، اور سود پر جو ہے ڈیپینڈ ہونے کی وجہ سے جو ہے لون لینا جائز نہیں ہے۔ یہ صادق عباس ہے، یہ کہہ رہا ہے السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جیسے کوئی صلاۃ التسبیح نماز نہ جانتا ہو، وہ کسی اور کے ساتھ میں کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے؟ جی دیکھیے گا، صلاۃ التسبیح کی نماز ایک نفل نماز ہے، اور نفل نماز جماعت کے ساتھ 3 افراد سے زیادہ لوگ ہوں اور ان کو چاہے بلایا جائے اور اکٹھا کر کے ایک بندہ جو ہے امام بنے اور بعد باقی کے سارے لوگ پیچھے کھڑے ہو کر اس امام کے پیچھے صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھے تو یہ مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ نفل نماز کی جماعت تداعی کے ساتھ یعنی باقاعدہ اکٹھا کیا جائے، بلایا جائے تو اس مکروہ تحریمی ہے۔ آپ جو ہے الگ الگ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح کی نماز مشکل ہے، مشکل نہیں ہے۔ تیسرا کلمہ لوگ کہتے ہیں یاد نہیں ہے، حالانکہ تیسرا کلمہ تو بہت اچھی طریقے سے یاد ہے۔ سبحان اللہ آپ کو یاد ہے، الحمدللہ یاد ہے، لا الہ الا اللہ یاد ہے، اللہ اکبر یاد ہے۔ یہ 4 کلمے ہیں اور چاروں کلموں کو ملا کر جو ہے تیسرا کلمہ بنتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب اس کو 300 مرتبہ کاؤنٹ کرنا ہوتا ہے، ہر رکعت میں 75 مرتبہ، لہذا صلاۃ التسبیح کی نماز بہت آسان ہے۔ لوگ باگ جماعت سے اگر پڑھاتے ہیں تو ایک تو شریعت کے اصول کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، دوسرا جو نہیں جانتے ان کو ہمیشہ جو ہے جاہل ہی رکھنا چاہتے۔ اس کے برخلاف آپ کسی سال یا کسی بھی ہفتے میں آپ لوگوں کو بہت اطمینان کے ساتھ ایک ایک کو اتنے اچھے انداز میں پریکٹیکلی صلاۃ التسبیح کا طریقہ سکھا دیں گے تو یقیناً یہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ وہ جب چاہے گا جب پڑھ لے گا، وہ کتنوں کو اور سکھا دے گا، وہ کتنوں کو اور بتائے گا، اور پھر اس طریقے کتنے لوگ صلاۃ التسبیح کا طریقہ سمجھ کر جان کر اس پر عمل کرنے والے ہو جائیں گے۔ اس کے برخلاف جو لوگ جماعت سے صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھاتے ہیں وہ ایک تو شریعت کے اصول کے خلاف کر رہے ہیں، اور دوسرا جو لوگ نہیں جانتے یا جن کے اندر جو ہے صلاحیت نہیں ہے ان کو جو ہے علم سے دور رکھ رہے ہیں اور علم سے ناواقف ہی رکھنا چاہتے ہیں، حالانکہ اس کے بالمقابل ان کو سکھایا جا سکتا ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ صادق عباس صاحب یہ سوال کر رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب روزے کی حالت میں بیوی کو گلے سے لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ جیسے کہ گال کا چمہ لینے سے
روزے میں کوئی کمی تو نہیں آئے گی، گلے لگانے سے کوئی کمی تو نہیں آئے گی۔ دیکھیے کہ روزے کی حالت میں میاں بیوی کا ایک بستر میں لیٹنا بھی جائز ہے، اور جو ہے بوسہ لینا یا گلے لگانا بھی جائز ہے، لیکن بنا کپڑوں کے، بغیر کسی رکاوٹ کے جسم کو جسم سے ملانا یا اپنے اوپر کانفیڈنس نہ ہونے کے باوجود جو ہے بوسہ لینا یا چمہ لینا یا گال پر بوسہ لینا یا ہونٹوں پر بوسہ لینا یا ایک دوسرے کے مخصوص پارٹ کو چھونا، یہ مکروہ ہے۔ روزے کی حالت میں بوسو کنار کی وجہ سے، میاں بیوی کو گلے لگانے کی وجہ سے یا اس کا چمہ لینے کی وجہ سے اگر منی خارج ہو جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا اور قضا لازم ہوگی۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اپنے اوپر آپ کو کانفیڈنس نہیں ہے تو آپ روزے کے درمیان بیوی کو گلے لگانے سے، اس کا بوسہ لینے سے مکمل طریقے سے پرہیز کرے، اجتناب کرے۔ یہ حنیفہ ہے، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ یہ شکیل بن حنیف کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ اپنے آپ کو امام مہدی علیہ السلام بتا رہا ہے۔ امام مہدی جب آئیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ کیسے آئیں گے؟ مفتی صاحب فری ہو کر اس مسئلے کی تسلی بخش جواب دیجیے گا۔ دیکھیے گا، اس کا جواب سمجھنے کے لیے پوری تفصیل اس طریقے سے سمجھیے گا کہ شکیل بن حنیف نامی یہ شخص دربھنگا بہار کے ایک گاؤں عثمان پور کا رہنے والا ہے، جس نے چند سال پہلے جبکہ وہ دہلی میں رہائش پذیر تھا، مہدی ہونے اور پھر امام مہدی ہونے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس طرح یہ ایک نیا فتنہ قادیانیت کی نئی شکل میں جو ہے ظاہر ہوا ہے۔ اس نے پہلے دلی کے مختلف علاقوں میں اور محلوں میں اپنے امام مہدی ہونے اور مسیحی ہونے کی تبلیغ کی، لیکن ہر جگہ سے اسے کچھ دنوں کے بعد ہٹنا پڑا۔ پہلے وہ محلہ نبی کریم کو اس نے اپنی سرگرمیوں کا سینٹر اور مرکز بنایا، پھر لکشمی نگر کے دو علاقوں میں، الگ الگ علاقوں میں یکے بعد دیگرے رہ کر اپنے مشن کو یہ چلاتا رہا۔ دہلی کے رہنے کے دوران ہی اس نے ٹارگٹ بنایا، خاص طور پر ان سادہ نوجوانوں کو اپنا ٹارگٹ اور نشانہ بنایا جو دلی کے مختلف تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہاں آتے تھے، لیکن جیسے ہی لوگوں کو ان کی حرکتوں کی اطلاع ہوتی وہ اس کے خلاف ایکشن لیتے اور اسے اپنا ٹھکانہ بدلنا پڑتا۔ آخرکار اسے دہلی سے ہٹنے کا فیصلہ بھی کرنا پڑا، اور اس نے اپنی جو رہائش تھی وہ مہاراشٹر کے ضلع اورنگ آباد میں اس طرح اختیار کر لی کہ کسی نے اس کے لیے ایک پورا علاقہ اور گاؤں خرید کر ایک نئی بستی بسا دی، جس میں وہ اور اس کے ماننے والے رہتے ہیں۔ ملک کے مختلف حصوں میں اس جھوٹے امام مہدی اور مسیح کی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ برسوں سے بہت تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ دلی، یو پی، بہار، مہاراشٹر، آندھرا پردیش، گجرات اور کیرلا وغیرہ میں اس کے فتنے میں اچھی خاصی تعداد میں لوگ آ چکے ہیں، مگر الحمدللہ ہر جگہ کچھ نہ کچھ لوگوں نے اس کے تعاقب کی فکر بھی شروع کر دی ہے۔ اور ان لوگوں کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ یہ بہت ہی خفیہ طریقے پر کسی نوجوان سے رابطہ کرتے ہیں۔ یہ نوجوان عام طور پر کسی کالج یا یونیورسٹی کا ایسا طالب علم، ایسا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جو کسی بھی عالم دین یا کسی بھی جماعت یا دینی تنظیم سے کوئی وابستگی اور کوئی رابطہ اس کا نہیں ہوتا۔ یہ پہلے اس سے عام دینی گفتگو کرتے ہیں، اور چونکہ اس فتنے کے تمام داعی اور اس فتنے کے دعوت دینے والے جتنے بھی لوگ ہیں
وہ اپنا حلیہ ایسا بنائے پھرتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر ہر شخص یہی محسوس کرے کہ یہ واقعی متبع سنت ہیں اور بہت دیندار نوجوان ہیں۔ مثلا ان کی لمبی داڑھیاں ہوتی ہیں، لباس میں لمبے کرتے ہوتے ہیں، اونچی شلوار کا بہت اہتمام کرتے ہیں، گفتگو میں بار بار الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، انشاءاللہ اور ان جیسے دیگر الفاظ کی کثرت رکھتے ہیں۔ اس لیے سادہ نوجوان دین سے ناواقف لوگ ان سے بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں اور انہیں بہت دیندار سمجھنے لگتے ہیں۔ اپنے متعلق یہ تاثر قائم کرنے کے بعد یہ اپنے مخاطب سے علامت قیامت کا تذکرہ کرتے ہیں اور ان کا مصداق جو ہے نئے نئے انکشافات، نئی نئی ایجادات اور دنیا میں کے بعض حالات اور واقعات کو قرار دیتے ہیں۔ اس درمیان یہ بہت ہی ہوشیاری اور چالاکی اور مکاری کے ساتھ یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے مخاطب کو ذہن میں علماء کی تصویر ایسی گندی بنا دے کہ وہ علماء کی کسی بات کی تصدیق نہ کرے یا علماء سے ہماری باتوں کی تصدیق کرنے کی ان کو ضرورت ہی محسوس نہ ہو۔ مثلا یہ کہتے ہیں کہ ان علماء کو علامت قیامت کا کچھ بھی علم نہیں ہے، اس لیے انہیں زمانے طالب علمی میں جو حدیثیں پڑھائی نہیں جاتی ہیں اور انہیں بس حدیث کی کتابوں کے چند ابواب منتخب پڑھا دیے جاتے ہیں، لہذا جن کا تعلق جو ہے نماز، روزہ، حج جیسے اور زکوٰۃ اور والے مسائل سے ہوتا ہے، تاکہ یہ کسی مسجد کے امام یا کسی مدرسے کے مدرس نہ بن سکے۔ ان کا مخاطب جو اب تک ان کے دیندار ہونے کا تاثر رکھا ہوتا ہے، یہ باتیں سن کر ان کو دین کا ایسا ماہر بھی سمجھنے لگتا ہے کہ جو علماء سے زیادہ دین کو جاننے والا ہے، اور اب اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ یہ اسے جو بتا دیتے ہیں وہ آنکھ موند کر اس پر یقین کر لیتا ہے۔ اس کے بعد یہ لوگ اپنے گرو گھنٹال شکیل بن حنیف کی دعوی مہدی اور دعوی عیسیٰ کو یقین کراتے ہیں، باور کراتے ہیں کہ دجال کی آمد ہو چکی ہے۔ وہ امریکہ اور فرانس کو دجال بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جو بتایا تھا کہ دجال کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ یہی دونوں ملک امریکہ اور فرانس سے تھے، اس لیے کہ جب ان دونوں ملکوں کے نام کو ایک ساتھ لکھا جائے امریکہ اور فرانس تو بیچ میں کافر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ دجال کی ایک آنکھ ہونے کا مصداق وہ سیٹلائٹ کو قرار دیتے ہیں۔ بعض روایات میں دجال کے بارے میں ہے کہ وہ ایک گدھا ہوگا، یہ لوگ کہتے ہیں اس سے مراد فائٹر پلین ہے، جنگی جہاز وغیرہ ہیں۔ بہرحال دجال کے متعلق اپنی ایسی گفتگو کے بعد ان لوگوں کا پھر ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ شکیل بن حنیف کے جو دعوت دینے والے ہیں کہتے ہیں کہ دجال کی آمد کے بعد مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کو آنا تھا اور وہ آ چکے ہیں۔ اب نجات کا بس یہی ایک طریقہ اور ذریعہ ہے کہ ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ اگر مخاطب ان کا بالکل سادہ ذہن ہوتا ہے اور یہ خواہش ظاہر کرتا ہے کہ مجھے بھی اس شخصیت سے ملایا جائے تاکہ میں بھی اس سے بیعت کر لوں، تو اسے عام طور پر پہلے تو یہ صوبائی امیر کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ مثلا یو پی میں بنارس بھیج دیا جاتا ہے، جہاں بنارس ہندو یونیورسٹی میں زیر تعلیم ایک نوجوان سے اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ یہ صاحب یو پی میں اس جھوٹے امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام مشزی کے مشن کے امیر بتائے جاتے ہیں، اور پھر کچھ دنوں کے بعد اورنگ آباد بھیج کر فتنے کے جو اصل بانی ہیں شکیل بن حنیف کے ہاتھ پر بیعت کرا دی جاتی ہے۔ لیکن اس بات کا بہت اہتمام کیا جاتا ہے کہ بیعت سے پہلے اس جھوٹے
امام مہدی اور مسیح کا اصلی نام سامنے نہیں آنے دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ لوگوں کو پوچھنے پر بھی یہ لوگ اس کا اصلی نام نہیں بتاتے ہیں، تاکہ اگر یہ شخص کہیں کسی سے تذکرہ بھی کر بیٹھے تو ابھی لوگوں کو معلوم نہ ہو پائے کہ یہ کس مسیح کی دعوت دی جا رہی ہے۔ دجال کے متعلق شکیلیوں کا یعنی شکیل بن حنیف کے ماننے والوں کا دعویٰ اتنا غلط ہے کہ کوئی بھی آدمی جسے اللہ نے عقل سلیم دی ہے انہیں صحیح مان ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس سلسلے میں کسی تفصیلی گفتگو کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اتنا ذکر کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے متعلق جو کچھ احادیث میں بتایا ہے اس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ دجال وہ ایک انسان ہی ہوگا، دو ممالک کا مجموعہ یا سیٹلائٹ یا فائٹر پلین نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا حلیہ بھی بالکل واضح طور پر بتا دیا، مثلا بخاری شریف کی ایک روایت ہے، اس میں آتا ہے کہ آپ کو خواب میں دجال کو دکھایا گیا تو وہ ایک سرخ رنگ کا موٹا شخص تھا، اس کے بال گھنگریالے تھے، داہنی آنکھ سے وہ کانا تھا، یہاں تک کہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ قبیلہ خزاعہ کے ایک آدمی ابن قطن کے مشابہ تھا۔ ان واضح نشانیوں کے بعد اب کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے کہ کوئی بھی عقل مند شخص بھی یہ کہے کہ دجال کوئی شخص نہیں ہے، کوئی آدمی نہیں ہے، بلکہ وہ دو الگ الگ ملکوں کا مجموعہ ہے، امریکہ اور فرانس، اور اس کی آنکھ سیٹلائٹ ہے۔ احادیث سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دو الگ الگ شخصیات ہیں، جبکہ شکیل بن حنیف کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ بیک وقت امام مہدی بھی ہے اور عیسیٰ مسیح بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہی ایک بات اس کے جھوٹے اور مکار ہونے کے لیے کافی ہے۔ حضرت مہدی کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں متعدد علامتیں اور نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اس میں سے کچھ کا ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے شکیل بن حنیف کا جو ہے جھوٹا ہونا بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ حضرت مہدی کا نام محمد اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، جبکہ شکیل بن حنیف ہے، محمد بن عبداللہ نہیں ہے، یعنی اس کا نام شکیل ہے اور ابا کا نام حنیف ہے، نہ تو اس کا نام محمد ہے اور نہ اس کے ابا کا نام عبداللہ ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ مہدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل سے ہوں گے اور ان کا سلسلہ نسب جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تک پہنچے گا، جبکہ شکیل کا اس خاندان اور نسل سے کوئی تعلق نہیں، وہ تو ہندوستانی نسل کا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام مہدی روشن پیشانی یعنی گورے رنگ کے ہوں گے، جبکہ شکیل ایسا نہیں ہے، بالکل کالا ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ حضرت امام مہدی سے پہلے دنیا بھر میں ظلم و ناانصافی کا راج ہوگا اور وہ ظلم کا خاتمہ کر کے دنیا میں عدل و انصاف کا بول بالا کر دیں گے، جبکہ شکیل کے دعوے مہدی کو 10 برس سے زائد کا عرصہ گزر گیا ہے اور اس عرصے میں دنیا میں ظلم و ناانصافی مسلسل بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہوئی۔ حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ حکمراں بھی ہوں گے اور شکیل حکمرانی تو ایک طرف رہی، وہ اس کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اسی طریقے سے حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ محمد بن عبداللہ مہدی کے منصب پر فائد ہونے کے بعد زیادہ سے زیادہ 9 سال دنیا میں رہیں گے، اب جن میں سے 7 برس وہ حکومت فرمائیں گے، اور رہا یہ شکیل بن حنیف کے دعوے مہدی ہونے کو 10 برس سے زائد کا عرصہ گزر گیا ہے، ابھی تک نہ اس کا انتقال ہوا اور نہ اس کی کوئی حکومت قائم ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا میں دوبارہ تشریف آوری کے متعلق قرآن اور حدیث میں کچھ بالکل واضح اور کلیئر باتیں بتا دی گئی ہیں، جن کو سامنے رکھ کر شکیل بن حنیف جیسے ہر جھوٹے کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا ہے
اس سے یہ بات بالکل قطعی اور یقینی طور پر معلوم ہوتی ہے کہ وہ وہی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہوں گے جو بنو اسرائیل کے نبی تھے اور جن کی والدہ حضرت مریم تھی اور جو بغیر والد کے پیدا ہوئے تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متعدد احادیثوں میں ایسی کئی روایتیں پائی جاتی ہیں جن میں قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ ہے اور آپ کا نام عیسیٰ ابن مریم ہی لیا گیا ہے۔ جو ہے مہدی اور عیسیٰ ہونے کا یہ دعوے دار شکیل بن حنیف جو ہندوستان کے ایک علاقے سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ عیسیٰ ابن مریم بنو اسرائیل کے نبی تھے اور جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے اور جن کی والدہ کا نام مریم تھا اور شکیل کا تو باپ ہے، لہذا یہ امام عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد کے سلسلے میں متعدد احادیث میں یہ بتایا گیا کہ وہ اتریں گے، جبکہ یہ شکیل بن حنیف تو عثمان پور نامی ایک گاؤں میں اپنے والد حنیف کے یہاں پیدا ہوا ہے، آسمان سے نہیں اترا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں ابن مریم انصاف پسند حکمراں بن کر ضرور نازل ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، یعنی آپ کی آمد کے بعد سارے عیسائی مسلمان ہو جائیں گے اور صلیب کی اور کروس کی عبادت ختم ہو جائے گی، خنزیر کی نسل کو قتل کر دیں گے اور مال و دولت کی ایسی بہتات اور فراوانی ہوگی کہ کوئی صدقات قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو اس کو دیکھنے کے بعد اب سمجھیے گا کہ شکیل بن حنیف کا جائزہ لیجئے، نہ تو وہ اب تک حکمراں بنا ہے اور نہ حکمرانی کا کوئی اس کا ارادہ ہے، اور وہ تو اورنگ آباد مہاراشٹر میں کے پاس ایک بستی میں چھپا بیٹھا ہے، وہاں سے نکلنے کا نام ہی نہیں لیتا ہے، اور اس نے کبھی کوئی صلیب نہیں توڑی اور نہ کوئی کسی عیسائی نے اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، خنزیروں کو قتل کیا، اور نہ اس کے آنے کے بعد دنیا میں مال و دولت کی بہتات اور فراوانی ہوئی اور نہ غربت کا خاتمہ ہوا، کہ صدقات لینے والا کوئی نہ ہو بلکہ صدقات اور زکوٰۃ کے لینے والے بے تحاشا لوگ ہیں۔ لہذا قرآن مجید میں یہ بھی آیا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 159 میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے تمام اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی مسلمان ہو جائیں گے، اور شکیل کے ہاتھ پر اب تک ایک بھی عیسائی اسلام نہیں لایا۔ اس کے علاوہ حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کے متعلق بھی علامتیں یا پیشین گوئیاں حدیث کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں، لیکن قرآن و حدیث میں جو ہے مذکورہ تمام نشانیاں جو ہے شکیل بن حنیف کے جھوٹا ہونے کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اس فتنے کا مقابلہ صحیح طریقہ سے یہ کیا جائے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہر علاقے کی تمام مساجد میں جمعے کی نماز کے موقع پر اس سلسلے میں گفتگو کر کے لوگوں کو اس پہ فتنے سے آگاہ کیا جائے۔ اس طرح ہم لوگوں کو کیا ہے فتنے سے آگاہ کر کے اس فتنے میں مبتلا ہونے سے لوگوں کو بچا سکتے ہیں، اور یہ فتنہ بہت تیزی کے ساتھ آ رہا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا نکاح کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، نکاح بالکل قریب تھا، لیکن بعد میں کسی طریقے سے پتا چلا کہ لڑکا اور لڑکے کے رشتہ دار شکیل بن حنیف کے متبعین میں سے ہیں، اس لیے لڑکی کے بھائی نے فوراً اسٹینڈ لیا اور ان کو مسجد میں جمع کر کے آپ رشتہ نکاح کو ہونے سے ختم بچایا اور ان کی تردید کی، اور عالم دین کو بلا کر ان لوگوں کی خوب جو ہے برین واشنگ کی گئی، ان کو سمجھایا گیا، لیکن وہ ضلالت و گمراہی کے گڑھے میں جا چکے تھے، رشتہ نہیں ہو پایا، لیکن وہ جو شکیل بن حنیف جھوٹے مکار اپنے آپ کو مہدی بتانے والے کے متبعین ہی بنے رہے۔